السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں۔ میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ۔ آج الیکشن سر پر ہے اور ہر ایک سیاسی جماعت اپنے کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہر ایک اپنے کانسٹیٹوینسی میں جیت کرائیں۔ ایسی سچویشن میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آج جو تلنگانہ اسٹیٹ میں مقابلہ صرف دو پارٹیوں میں چل رہا ہے، نمبر 1 کانگریس، نمبر 2 بی آر ایس۔ لیکن بی آر ایس کا جو کے سی آر صاحب کا جو گرتا ہوا گراف ہے، اس کی شہرت کی کمی کی وجہ کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آخر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر جو کے سی آر صاحب جو 25 سال تک میں برقرار رہوں گا بولنے والے، ایکائک ان کا گراف گرا کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ مجلس اتحاد المسلمین کی الائنس، دوسرا ابن کے سی آر صاحب کا کرپشن۔ جو انہوں نے جو ایم ایل ایس ہو یا مثال کے طور پر منسٹرز ہو، یہ تمام کو اپنی طرف سے جب تک کہ کوئی بھی معاملہ ٹیبل کے اوپر ان کے نہیں آیا، اس کو معاملے کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے بدمزگی پھیلی اور ایم ایل ایس میں اور لیڈرز میں ان کے تعلق سے جو گراف پہلے ان کا تھا وہ نہیں رہا۔ اور اس کے ساتھ جو ان کا کرپشن میں مشین بھاگیرتا ہو یا کالیشورم پروجیکٹ ہو، جس میں آج آپ کے سامنے کالیشورم کے پلرز کے تعلق سے 18 سے 21 پلرز تک کولاپس ہونے کی اطلاعات جو اخبارات میں جو گشت کر رہی ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کا میٹیریل یوز کیا گیا تھا جو اتنا جلدی اس طریقے سے نقصان یعنی کہ کالیشورم پروجیکٹ کو ہوا۔ اس کا یہ جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے کہ کے سی آر صاحب نے صاف صفائی سے یا دیانتداری سے یہ پروجیکٹ کو تعمیر نہیں کیا جس طریقے سے تعمیر کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ کرپشن میں حسین شاہ ولی کی جاگیر جو 1654 ایکڑ 32 گنٹے جو زمین تھی، جو ٹریبونل سے جیتے تھے، ہائی کورٹ سے جیتے تھے، اب یہ جو کانگریس کے دور میں جیتے تھے اور کے سی آر صاحب کے دور میں ان کے الائنس کی طرف سے جو جائیداد 1,00,000 کروڑ کے اوپر کی جو جائیداد تھی، اس کو جو ہارنا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان کی نیت صاف نہیں تھی، اور اسی کا بدولت ہے کہ آج کے سی آر صاحب کا جو گراف گرا ہے اور کے سی آر صاحب کے تعلق سے مسلمانوں میں جو ان کا جو امیج تھا وہ نقصان ہوا ہے۔ اسی کی وجہ ہے کہ آج لوگ کے سی آر صاحب کو پسند نہیں کر رہے۔ اور رہی بات کہ آج تک کوئی سی ایم وقف بورڈ کو 2.5 مہینے تک سیلڈ نہیں کیا۔ جو پہلی مرتبہ یہ چیف منسٹر ہے جو تلنگانہ کے، جو اپنے آپ کو جھوٹے دعوے کر کے کم اسٹیٹ بناؤں گا، جوڈیشری پاور دوں گا، یہ تمام دعوے کرنے والے صاحب، جو مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دوں گا، مسلمانوں کو ہر شعبے جات میں مسلمانوں کو ملازمتیں دوں گا، یہ جو جھوٹے وعدے کیے تھے، یہ تمام جھوٹے وعدے لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئے۔ اور یہ تمام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ سوائے کے سی آر صاحب جھوٹے وعدے کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ وقف بورڈ کو جب وقف بورڈ کو سیل کیا گیا 2.5 مہینے تک، اس دوران میں نہ تو چیئرمین کو اندر جانے کی اجازت تھی، نہ تو کوئی سٹاف کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ ایسی صرف اجازت تھی تو آر ڈی او کو، ایم آر او کو، کلکٹر کو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون سے جائیداد کہاں کہاں بھی باقی ہیں، تاکہ اس کو کس طریقے سے اپن سبوتاج کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے ایسا ہے، کیونکہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کی نیت صاف ہوتی تو وقف بورڈ مسلمانوں کا ادارہ ہے، اس کے پاس آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر وہاں پر جا کے آپ وقف بورڈ کو تالا ڈالنا آپ کی بددیانتی کا جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے۔ اور دوسری چیز، جو آپ نے جو کل تک کے جو رائل تلنگانہ کی بات کرنے والی سے الائنس کرنا بھی ایک آپ کی بددیانتی کا ایک ثبوت ہے۔ اور ان سے اتنی تال میل کر لیے کہ آپ اپنے اوقافی جائیدادوں کو، جبکہ مثال کے جوڈیشری پاور کا آپ کا جب عوام سے وعدہ کیے تھے، جوڈیشری پاور آپ دینے کی بات کر رہے تھے، اب جوڈیشری پاور کو آپ نے روکا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جوڈیشری کے تعلق سے اور کمشنریٹ کے تعلق سے مجلس اتحاد المسلمین جو آپ کے الائنس میں ہے وہ کبھی نہیں چاہتی، کیونکہ پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز انہی کے ہیں اور پورا ان کا ڈومینیشن وقف بورڈ کے اوپر ہی چلتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین جتنے مسجد کی کمیٹیاں انہی کے طرف سے چلتے ہیں، مسجد کمیٹیاں، اور یہ جو بھی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس کے اوپر ڈومینیشن ایم ایم کا ہی ہے۔ جہاں پر بھی آمدنی کے ذرائع ہے وہاں پر کمیٹیاں بھی انہی کی آمدنی کے ذرائع کے، ان کے اپنے مفاد کے لوگوں کو جہاں پر آمدنی کے ذرائع ہے وہاں پر مجلس کے ہی اپنے ذمہ داران کمیٹی کے ہیں، جو وہ اپنی مرضی جو ایم آئی ایم بولتی ہے وہی مجلس کے یعنی کہ کارکنان جتنے بھی ہیں وہ کارکنان تمام وہی عمل کرتے ہیں جو مجلس بولتی ہے، اور الیکشن میں بھی یہ لوگ انہی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے
ایسے ہی لوگوں کو یہ مائم رکھتی ہے، اور ویسے ہی لوگوں کی بات کو آپ نے سنا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو سچویشن آج آپ کو دیکھنے میں موقع مل رہا ہے، جو آپ کی شہرت گر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کے اور ہمارے تمام کے سامنے ہے۔ جب تک کہ آپ نے کلیکٹر کو رکھے، جو آڈیو کو رکھے، ہماروں کو رکھے، جو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ تمام عوام کے سامنے یہ آیا ہو چکا ہے کہ آپ کی نیت اچھی نہیں تھی۔ آپ نے 12% مسلمانوں کو ریزرویشن کی بات کی تھی، ہر شعبجات میں دیں گے بولے تھے، لیکن آپ نے نہ تو ملازمت میں دیا، نہ آپ نے ایم ایل ایز میں دیا، نہ آپ نے ایم ایل سیز میں دیا، نہ آپ نے کبھی ایم پی کے تعلق سے تو سوچا بھی نہیں کبھی کہ بھائی ایم پی میں مسلمانوں کو 4-5 دوں گا، 3-4 دے دینے کی جو وعدہ کیا تھا الیکشن گورنمنٹ آنے سے پہلے، تلنگانہ بننے سے پہلے، یہ تمام وعدے صرف آپ کے ہوا بن کے رہ گئے، اور صرف ایک دھوکے کی اور دوسری بات نہیں رہی۔ آپ ہر وہ معاملے میں آپ نے کرپشن میں اپنے طرف سے جتنے بھی ایم ایل ایس ہیں، جتنے بھی منسٹرس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام جتنے بھی فائلز آتے تھے وہ تمام آپ کے ٹیبل پہ کلیئر ہونا، جب تک کہ وہ کلیئر نہیں ہوئے آپ اس کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو آج ویسا ماحول رہا۔ آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب کانگریس کا موقف جب ابھر کے آیا تو آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ نہیں، اب اپنا مخاب خراب ہونے کے امکانات ہیں، لہذا ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ آپ الیکشن کے سامنے آپ اپنا ایک نیا ایک ٹرینڈ شروع کیے ہیں کہ 400 روپے میں سرنڈر دینے کی بات ہے۔ یہ بات یعنی کہ مزے کا خیر سے، جبکہ آپ کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب آپ 9.5 سال تک جب آپ کی حکومت چلی، جبکہ 1155 روپے میں سلنڈر تھا، آپ کا اسٹیٹ ٹیکس اس کے اندر ایڈ تھا، سینٹرل ٹیکس کے ساتھ اسٹیٹ ٹیکس بھی ایڈ تھا گیس سلنڈر میں، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اسٹیٹ کا جو ٹیکس ہے وہ میں معاف کر دوں گا، اور صرف سینٹرل کے ٹیکس کے اوپر ہی میں جو سلنڈر کی قیمت ہوتی ہے وہ لوں گا، بھی نہیں سوچا آپ نے۔ لیکن جب کانگریس نے جب 500 روپے میں سلنڈر کی بات کی تو آپ نے اس کے جواب میں 400 روپے میں سلنڈر دینے کی بات کی، جہاں پر کسانوں کے تعلق سے جو زمینات کے اوپر جو انہوں نے اپنی کلٹیویشن کے اوپر ہر سال جو انہوں نے اپنے جو پیمنٹ کرنے کے لیے جو مدد کرنے کی جو بات کی، 12,000 15,000 کی جو بات کی، آپ نے بھی اس کو ویسا ہی کیا۔ آپ نے بھی جیسا ہی اب اولڈ ایج پینشن کی بات کی مہیلاؤں کے لیے، یا مثال کے طور پہ اولڈ ایج پینشن کے لیے، آپ نے بھی اس کو بڑا چڑھا کے اس کو بھی وہی جواب دیا، یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پھر دوبارہ حکومت میں رہیں اور اپنی مرضی جو ہے وہ پھر دوبارہ چلاتے رہیں، مگر یہ بات مشکل ہے۔ حالات ڈے بائی ڈے گرتے جا رہے ہیں، عوام میں یعنی عوام باشعور ہو گئی ہے، اچھے برے کو سمجھ رہی ہے، چاہے وہ آپ بی آر ایس ہو یا مثال کے طور پہ کوئی الائنس پارٹی ہو، تمام کو کون کیا ہے کون کیا ہے، تو تمام چیزیں سامنے آ رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، اور وہ نہ چھپے گی۔ آج نہیں کل جو واقعات ہے یہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں، اور جب ٹائم آئے گا تو عوام کے سامنے جو اسپیکرز ہیں وہ خود آپ کے سامنے ایک ایک چیز سنائیں گے، اور عوام کو سمجھ میں آئے گا کہ کس کا کیا نقصان ہوا۔ بہرحال یہ چند الفاظ تھے جو میں آپ تمام کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، جو میرے جو خیالات تھے وہ رکھا۔ السلام علیکم۔